پاکیزہ روح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ یہ ہمیں یاد نہیں، یہ عہد ہم کو یاد نہیں۔ سب سے عاقل بندہ وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کی زیادہ تیاری کرے۔ تو یہ یاد دہانی، یہ موت کو یاد کرنا، کشادگی رزق کی، ہر شے جو تنگی ختم ہو جائے گی۔ قبروں پر چادریں چڑھانا یہ معمول بن چکے، حالانکہ یہ قبیح قسم کا شرک ہے، یعنی شرک کی پیداوار کے اڈے ہیں یہ۔ ان شوق بازوں کے چکروں میں جا کر تم گمراہ ہوتے ہو۔ کسی کو موت سے مفر نہیں، کوئی بندہ موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ بڑے مضبوط محلات بنا کر بیٹھ جاؤ اندر، موت آئے گی دبوچ لیے جاؤ گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ یہ نشست جو آج سے شروع ہو رہی ہے، اس میں تسلسل کے ساتھ موت اور موت کے بعد کے احوال اور مراحل، قبر ہے اور عذاب قبر، نعیم قبر، اور پھر حشر اور حشر کے مراحل، اور پھر جنت یا جہنم کا داخلہ، اس وقت تک کے سارے مراحل اور تمام احوال کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر ہوگا۔ تو اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ موت کا معنی کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب التذکرہ، اس میں انہوں نے انہی آخرت کے احوال بیان فرمائے ہیں، اور بہت سے اہل علم کے حوالے سے موت کی تعریف کی ہے کہ الموت لیس فناء محض، کہ لیس فناء صرف، موت جو ہے وہ صرف فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ ایک حیثیت ہے، یہ درست ہے کہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن یہ محض اور صرف فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت جو ہے ایک جہان سے اگلے جہاں تک انتقال کا نام ہے۔
جسمانی تعلق آپ کا ختم ہو گیا، دنیا کا تعلق آپ کا ختم ہو گیا، جان نہیں چھوٹی۔ ایک اگلا جہاں جو عالم برزخ ہے وہ آپ کا منتظر۔ تو ایک جہاں سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونا یہ حقیقت موت۔ اسی لیے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں بندہ انتقال کر گیا، یہ لفظ درست ہے۔ انتقال کا معنی دنیا کو چھوڑ کر دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو گیا، وہ جہان عالم برزخ ہے، ایک جہاں سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس کو آپ موت کہہ سکتے ہیں، فوت ہونا کہہ سکتے ہیں، انتقال کرنا کہہ سکتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بزرگوں کے بارے میں یا نبی کے بارے میں یا صالحین کے بارے میں کہ فلاں پردہ فرما کے، اس لفظ میں نہ کوئی عزت ہے بلکہ توہین ہے۔ فوت ہونا یا مر جانا یہ اصطلاح عزت بھی ہے صالحین کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، اور ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی اصطلاح استعمال کی اپنے نبی کے بارے میں، انک میت و انہم میتون۔ ایک ہی جملہ، میت نبی علیہ السلام کے لیے بھی اور میتون جمع کا صیغہ تمام لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ لوگ مر جائیں گے اور آپ بھی پردہ فرما جائیں گے۔ نبی سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نبی کا اعزاز و اکرام کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے مقام کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اور آپ کے یار غار، آپ کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد کیا فرمایا؟ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کہ لوگو، تم میں سے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، وہ دیکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ ماتا کے الفاظ جس کا ظاہری معنی مر جانا، آپ فوت ہو چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کی عبادت کرے گا، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو صدیق اکبر سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے مقام کو کون جانتا ہے؟ یہی لفظ موت استعمال کیا۔ یہ پردہ فرما جانا یہ اصطلاح غلط بھی ہے اور توہین بھی ہے۔ کس لحاظ سے؟ موت کا لفظ یا فوت ہونے کا، انتقال کرنے کا لفظ، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا اور اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو گئے۔ وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں جو صالحین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور مہمان نوازی میں آ جاتے ہیں۔ ان کو جنت کا لباس مل جاتا ہے، جنت کا بستر مل جاتا ہے، جنت کے دروازے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں پیش ہوتی۔ یہ اکرام نہیں؟ اور اگر آپ عقیدہ یہ رکھیں کہ مرے نہیں، پردہ فرما کے، ہمارا ابھی تک دنیا کی زندگی میں موجود ہیں، وہ جو اللہ کی ضیافت ہے، اللہ کی مہمان نوازی عالم برزخی حاصل نہیں ہوئی، وہ تو حاصل ہوتی مرنے کے بعد۔ وہ آپ کا عقیدہ ہی نہیں۔ عقیدہ پردہ فرما کے، یعنی زندہ تو ہیں مگر پردہ فرما کے۔ نہ کوئی شرعی اصطلاح ہے یہ، نہ یہ کسی کا اکرام ہے۔ اکرام اسی لفظ میں ہے جو اللہ نے استعمال کیا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، میری تمام بدنی باتیں، تمام مالی باتیں اور میری پوری زندگی، وہ مماتی اور میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ پردہ فرمانے کی اصطلاح ہے ہی نہیں کہیں۔ یہ اعتقادی بدعت ہے اور یہ گستاخی ہے، اس میں ادب نہیں ہے، نہ اس میں اس شخصیت کے مقام کا اعتراف ہے۔ اعتراف تو یہ کہ دنیا ختم ہو گئی، نیا جہاں شروع ہو گیا، عالم برزخ، اللہ کی ضیافت، اللہ کی مہمان نوازی، جنت کی نعمتیں، اور اگر فوت ہوئے ہی نہیں، ابھی تک دنیا میں باقی، دنیا کی زندگی باقی، بس پردہ فرما کے، تو اس میں کون سی عزت ہے؟ یہ اصطلاح غلط ہے۔ یہ
تو انتقال کر جانے کا معنی کیا ہے؟ منتقل ہو گئے اس جہاں سے اس جہاں تک. یہ اصطلاح بالکل درست ہے، برحق ہے، اور یہ موت کی حقیقت ہے. موت فنائے مطلق کا نام نہیں ہے. اب فنا ہے دنیا کی حد تک، کل من علیہا فان، سب نے فنا ہونا ہے، مگر اس فنا کا معنی بالکل ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا تعلق ختم ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے فنا ہو گیا، اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو گئے، اور سلسلہ ابھی تک جاری اور قائم ہے. وہ عالم برزخ کی تفصیلات آپ کو نہیں بتائی گئیں. حق یہ ہے کہ جہاں تک بتا دیے اس پر ایمان لے آؤ. جہاں شریعت خاموش ہے وہاں خاموشی اختیار کر لو. تو معاملہ روح کا ہے. انسان کا جسم تیار ہوتا ہے رحم مادر میں. ہر بندے کی روح پہلے بن چکی، اللہ پیدا کر چکے. ایک مقام پر تمام روحیں موجود ہیں اور جمع ہیں. اللہ رب العزت نے ارواح کو پیدا کیا اور پھر ان کو نکالا آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور عالم برزخ میں روحوں کو خطاب کیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ایک سوال ہے. قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اور شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. گواہی ہوگی، قول و قرار ہو گیا. عالم ارواح میں روحوں نے کیا مانا، کیا گواہی دی؟ تو ہمارا رب ہے. یہ گواہی دی ربوبیت کے سارے معانی کے ساتھ، ربوبیت کے سارے معانی کے ساتھ گواہی دی. تو رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو غوث ہے، تو داتا ہے. روحیں پاکیزہ تھی، فطرت پاکیزہ اور نفیس تھی. پیچھے علائق بھی نہیں تھا، نہ کوئی باپ نہ کوئی دادا، نہ کوئی مجوسی نہ کوئی نصرانی نہ کوئی عیسائی نہ کوئی یہودی، نہ یہ فرقہ بندی، نہ کوئی پیچھے نقش بندی تھا، نہ کوئی سہر وردی تھا، نہ کوئی قادری، نہ چشتی، نہ نظامی، نہ رفاعی، نہ حسینی، کوئی نہیں تھا. بالکل تمام علائق سے منقطع پاکیزہ روح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اچھا، یہ عہد ہو گیا، یہ ہمیں یاد نہیں، یہ عہد ہم کو یاد نہیں، سب بھول چکے ہیں. اللہ کا احسان عظیم کہ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجے کہ تم کیا اقرار کر کے آئے ہو. تم سب نے مانا ہے میری ربوبیت کو کہ میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی تمہارا داتا ہوں، گنج بخش ہوں، دستگیر ہوں، غوث ہوں، میں ہوں. تم سب نے اقرار کیا ہے. وہ تمہیں یہ تعلیمات یاد نہیں، مگر ہماری رحمت ہے. یہ رحمت سبقت غضبی، رحمت ہر شے سے مقدم ہے. اس عہد کی یاد دہانے کے لیے ہم نے انبیاء بھیج دی کہ ان پاکیزہ روحوں نے یہ عہد کیا تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل مولود یولد الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پر. یہ عہد کر کے آیا تھا نا، گواہی دے کر آیا تھا، اسی گواہی پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچے کی خلقت فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر. وہ جو ماں کے پیٹ میں جسم تیار ہو رہا ہے، ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے، اور تقریباً 260 دن، 40 اور 40 80 اور 80 160 160 دن وہ نطفے کی شکل میں، خون کی شکل میں، اور گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر نفخ روح کا مرحلہ. روح وہاں سے آتی ہے جو اس بندے کی ہے، اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے. وہ فطرت قائم ہے، جو معاہدہ عالم ارواح میں ہو وہ قائم ہے. اب وہ ماں کے رحم سے برآمد ہوتا ہے اسی عہد پر، اسی فطرت سلیمہ پر. نبی علیہ السلام کی حدیث، الارواح جنود مجندۃ، روحیں جو ہے نا سمجھو بیرکوں میں فوجوں کی مانند. فوجوں کو آپ دیکھیں، بیرکوں میں فوجی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ان فوجوں کا کام کیا؟ لڑنا،
دشمن کا مقابلہ کرنا، حملہ کرنا، حملے کو پسپا کرنا۔ کوئی فوجی جا رہا ہے اپنی مہم انجام دینے کے لیے، اور کچھ فوجی آ رہے ہیں اپنی مہم سے فارغ ہو کر۔ روحوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ جو بندے آج پیدا ہونے ہیں، جن کی روح جسم میں داخل کرنے کا فیصلہ ہو چکا، وہ روحیں آ رہی ہیں۔ کوئی افریقہ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی عجم میں، کوئی عرب میں پیدا ہو رہے ہیں، روحیں آ رہی ہیں۔ اسی تناسب سے بندے مر بھی رہے ہیں، ان کی روحیں جا رہی ہیں۔ یہ ارواح کا معاملہ۔ اب روح پھونک دی گئی، بچہ دنیا میں برآمد ہو چکا، اور یہ برآمدگی فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر۔ عہد یاد نہیں، اللہ کی حکمت، اللہ نے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء بھیج دی۔ انبیاء نے بتایا رب کیا ہے، اللہ رب ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ رازق ہے، اسی کو پکارو، اسی سے مدد طلب کرو، وہی روزی دینے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی شفا دینے والا۔ انبیاء یہ تعلیم دے کر گئے۔ اب یہاں روحیں اکیلی نہیں ہیں، پیچھے علائق بھی ہیں، باپ، دادا، قوم، برادری، پگڑیوں والے، واعظ، مختلف فرقوں میں تقسیم، کوئی نقش بندی، کوئی سہر وردی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب نظریات پیش کرنے والے۔ اللہ لا مکان ہے، اللہ ہر مخلوق کے اندر داخل ہے، اللہ ہر جگہ پہ ذات ہی موجود ہے، اللہ دیتا ہے اور فلاں داتا بھی دیتا ہے، اللہ مشکل حل کرتا ہے اور فلاں بھی علی مشکل کشا، اللہ حاجتیں پوری کرتا ہے، فلاں بھی پوری کرتا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں دستگیری کرتا ہے۔ یہ علائق آ گئے۔ مانا جو انبیاء کی تعلیم تھی اور جو عہد تھا عالم ارواح کا، انہوں نے، ان لوگوں نے مل کر مسخ کر کے رکھ دیا۔ اب موت کا وقت مقرر ہے۔ جو روح جسم میں ڈالی گئی، اس روح کو نکال لیا گیا۔ روح کے لیے فنا نہیں ہے، فنا جسم کے لیے۔ یہ علیین سجین جو دو طبقے ہیں، آگے چل کر وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ تو روح باقی، جسم کو ظاہری فنا لاحق ہو گیا، اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کیفیت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ نہ اس بارے میں سوچنا چاہیے، نہ پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو نصوص شرعی ہے ان پر ایمان لے آؤ۔ مثلا قبرستان میں قبریں موجود ہیں، ایک قبر، دوسری قبر، تیسری قبر۔ بھئی کچھ کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی، تو ساتھ والے کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہی نہیں۔ ہمارا ایمان، نیک بندوں کی، صالحین کی قبریں کشادہ ہوتی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، آمنا وصدقنا، ہم اس کو مانیں گے، تصدیق کریں گے، سچا جانیں گے اور اس پر ایمان لیں گے۔ یہ ایمان بالغیب کی حقیقت ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ ایمان اگر حاصل ہو جائے تو یہ سب سے اونچا درجہ اور طبقہ ہے ایک انسان کی عزت اور اس کے اکرام کے لیے، اللہ کی رضا کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہل الجنہ لیتراؤن غرفا فوقہم، جنتی اپنے اوپر بڑے بڑے محلات دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ جیسے آج دنیا والے آسمان کے ستارے دیکھتے۔ جنتی یہ بھی ہیں، جنتی وہ بھی ہیں، لیکن فرق مراتب آپ دیکھیں۔ صحابہ نے، ان کو شوق تھا یہ کون ہو سکتے ہیں، عرض کیا کہ تلک منابر الانبیاء، یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے، اتنا اوپر، اتنی بلندی پر انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے۔ کہا کہ نہیں، جن ٹھکانوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دو صفات ہیں، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اور ایمان باللہ میں سر فہرست اللہ کی توحید ہے، اس کی توحید کو پہچان لیا، نفیاً و اثباتاً،
ایمان کا حق ادا کر دیا، اور صدق المرسلین، اپنے نبی کی ہر بات کو سچا جانا، ہر بات کی تصدیق کی، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی خلجان نہیں، کوئی شبہ نہیں، ان کا ایمان شبہات اور شہوات سے پاک ہے۔ نبی کی ہر بات کو سننا اور قبول کرنا، وصدق المرسلین۔ اب یہ بات ویسے ناقابل فہم ہے، جب قبر پھیل رہی ہے، کشادہ ہو رہی ہے، تو باقی قبرستان کے مردے کہاں جائیں گے؟ نہیں، اللہ رسول نے خبر دی، ہمارا کام ایمان لانا ہے، ہم ایمان لیں، یہ حقیقی ایمان کی شان ہے۔ اب وہ روح جو بدن میں داخل کی گئی، وقت موت آ گیا۔ موت کس چیز کا نام؟ یہ فنائے محض کا نام نہیں، جو امام قرطبی کی تعریف ذکر کی ہم نے، فنائے محض کا نام نہیں ہے، یہ عدم کا نام نہیں، آپ معدوم نہیں ہوئے، آپ ایک جہان سے اگلے جہاں کی طرف منتقل ہوئے، دنیا چھوڑ دی۔ دنیا کو چھوڑنے کا معنی دنیا کی شہوات، دنیا کی لذتیں، ہر چیز چھوڑ دی۔ نبی علیہ السلام نے موت کو ہاضم اللذات کہا ہے، اذکروا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کثرت سے یاد کرو کس چیز کو؟ وہ چیز جو لذتوں کو توڑنے والی۔ اللہ کا امر نافذ ہو کر رہے گا، فرشتہ روح قبض کرنے آ جائے گا، آپ کہیں کہ کچھ وقت دے دو، میں نے نیا بنگلہ بنایا بڑے چاؤ کے ساتھ، کچھ دن تو رہ لوں، نئی گاڑی خریدی ہے، کچھ دن تو چلانے دو، نئی شادی کی ہے، کچھ ارمان پورے کرنے دو۔ لا یستقدمون الساعۃ ولا یستاخرون، جو اللہ کا فیصلہ، جو وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ بھی موت کی طرح لذتوں کو توڑنے والی، گاڑی خریدی ہو، بنگلہ بنایا ہو، شادی کی ہو، جو چاہے تم نے کیا ہو، جو وقت مقرر اس پر موت آئے گی۔ اور موت آنے کا معنی مطلق فنا نہیں، موت آنے کا معنی آپ ایک جہاں کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے جہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ اب اس موت کو یاد کرو کثرت سے، اس کا فائدہ بھی ہے، بلکہ اجر ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما ذکر احد فی ضیق من عیشہ الا وسعہ اللہ، وسع اللہ لہ۔ جو بندہ اپنی زندگی میں تنگ ہو، تنگی کوئی بھی ہو سکتی، رزق کی تنگی، مال کی تنگی، کاروبار کی تنگی، یا کوئی خانگی، گھریلو تنگی، معیشت کی، معاشرت کی، اور وہ موت کو یاد کرے، اللہ اس بندے کو کشادگی اور وسعت دے دے گا، تنگی ختم ہو جائے گی۔ یعنی موت کو یاد کرنے سے تنگی ختم ہو جائے گی، کشادگی آ جائے گی۔ ہاں، اس کا معنی یہ کہ موت کو یاد کرنا اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر، خالی یہ نہیں کہ میں نے مرنا ہے، موت آنی، خالی بس موت موت کرتا رہے۔ نہیں، جب مرنا ہے تو اس کی تیاری، جب اس کی تیاری کا سوچو گے، لا محالہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آؤ گے، تو یہ یاد دہانی، یہ موت کو یاد کرنا، کشادگی، رزق کی، ہر شے کی جو تنگی ختم ہو جائے گی۔ یہ یاد کرو گے تو اس کی تیاری بھی تو کرو گے نا۔ ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ اصل چیز قیامت کو یاد کرنا نہیں، اصل چیز اس کی تیاری۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقین کا وصف ہے کہ ان کو آخرت کا یقین ہے۔ اس یقین کا کیا معنی؟ اتنا یقین کہ ہر وقت آخرت کا سوچتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ
صحابہ نے پوچھا من اقیس الناس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند بندہ کون؟ دانا اور بینا، عاقل سمجھدار کون ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ جس کو دنیا کی تجارت کا تجربہ ہو، خوب تجارت میں وہ گھاگ ہو، بڑا کائیاں ہو، فرمایا کہ اکثرہم للموت ذکرا واشدہم لہ استعدادا، سب سے عاقل بندہ وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کی زیادہ تیاری کرے۔ خالی یاد کرنا نہیں، تیاری بھی۔ جب تیاری کرو گے اور یقیناً وہ تیاری عقیدہ سلیمہ کے ساتھ ہوگی، توحید کے ساتھ ہوگی، اعمال صالحہ کے ساتھ ہوگی، اس طرح جب آ جاؤ گے تو اللہ رزق کو کشادہ کر دے گا، تنگی دور کر دے گا، تنگی زائل کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں بھی آپ نے عقل مند انسان کا ذکر کیا ہے، عاقل کا اور دانا اور بینا کا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ ایک ہے کیس اور ایک ہے عاجز۔ کیس عقل مند انسان، دانا اور بینا انسان، سمجھدار انسان کون ہے؟ جس میں دو خوبیاں ہوں، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ایک یہ کہ اپنا حساب خود لیتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، روزانہ کرے، مہینے میں کرے، ہفتے میں کرے، آج کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا، اپنا خود حساب لے، اور حساب لے کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ وہ عامل لما بعد الموت، اس کے نتیجے میں وہ عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ یہ عقل مندی، یہ ذہانت اور سمجھ بوجھ کی بات ہے۔ ان احتساب کے بعد وہ عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ یہ حدیث بھی موت کو یاد رکھنے کا درس دیتی۔ اس کے مقابلے میں عاجز ہے، من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، جو اپنی نفس کی خواہشات کا پیروکار بن جائے اور اللہ پر تمناؤں کہ جملے قائم کر کے بیٹھ جائے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین، اور عمل کیا ہے؟ عمل خواہشات نفس کی پیروی، گناہوں پر گناہ، معصیت پر معصیت ہے، اور اللہ بڑا غفور رحیم۔ انتہائی یہ عاجز انسان عقل کے جوہر سے پیدا رہی۔ تو یہ سارے نصوص جو ہیں یہ موت کو یاد رکھنے کا درس دیتے۔ وہ جو وصیت کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام کی، جس کا خلاصہ یہ ہے، جس بندے نے وصیت کرنی ہو تو وہ کہیں بھی جائے، 2 دن کے لیے بھی جائے، یبیت لیلتین الا ووصیۃ مکتوبۃ عندہ، 2 دن کے لیے سفر پر جائے تو اس کی وصیت اس کے ساتھ ہو، اس کی وصیت اس کے ساتھ ہو۔ وصیت کو ساتھ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ وہی موت کو یاد کرنا، میں نے مرنا ہے، یہ وصیت نافذ ہوگی میرے مرنے کے بعد۔ اس میں ان شرعی تلمیم ہے موت کو یاد رکھنے کی، وصیت اس کے پاس ہو لکھی ہوئی، اور جہاں جائے ساتھ ہو۔ یعنی سفر و حضر میں کبھی موت کو فراموش نہ کرو۔ عبداللہ عمر فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی تو اپنی وصیت لکھ لی میں نے، پھر جہاں بھی جاتا وصیت میرے ساتھ ہوتی تھی، سفر میں، حضر میں، ہمیشہ وصیت میرے ساتھ ہوتی تھی، اور گاہے بار بار اس کو دیکھنے کا موقع ملتا تو وصیت کو دیکھنے کا معنی موت کو یاد رکھنا۔ اس وصیت کی تنفیذ میرے مرنے کے بعد ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، کنت نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں تمہیں روکتا تھا قبرستان کی زیارت سے، قبروں کی زیارت سے روکتا تھا۔ آغاز اسلام میں قبرستانوں کی زیارت سے روکا گیا۔ وہ دور تھا یعنی اعتقادی تطور کا، عقیدہ آ رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے،
اور چونکہ قبریں زیادہ عقیدے کو بگاڑنے والی ہیں، قبروں کا نظام، اپنا پاکستان کا نظام آپ دیکھ لیجیے، چن چن کر شریعت کے فرامین کو ذبح کیا جاتا ہے اس نظام قبور میں۔ یعنی شرک کی پیداوار کے اڈے ہیں یہ۔ شروع میں روکا گیا، اپنے قبرستانوں کے احوال دیکھ لیجیے، شریعت نے پختہ قبر سے روکا نہیں، اور اگر 100% نہیں تو 90% قبریں پختہ ہیں۔ بعض قبرستان ہم نے دیکھے ساری قبریں پختہ ہیں، ایک قبر بھی کچی نہیں۔ قبر کو اونچا نہ بناؤ، سطح زمین کے برابر رکھو، ایک آدھ بالشت اوپر ہو۔ جا کے احوال دیکھ لیجیے، قبریں اونچی پختہ، قبروں پر کچھ لکھو نہ، حدیثیں ہیں، ہر قبر پر لکھائی موجود ہے، اور نہیں تو نام اور باپ کا نام، تاریخ وفات، قرآنی آیتیں، بعض اذکار، ساری بدعت۔ قبروں پر دیا نہ جلاؤ، چراغاں نہ کرو، چراغاں بھی ہو رہے، یعنی شرک کی پیداوار کے مرکز بن چکے۔ قبروں پر چادریں چڑھانا یہ معمول بن چکے، حالانکہ یہ قبیح قسم کا شرک ہے۔ وزراء جاتے ہیں، سیاستدان جاتے ہیں، دیے بھی جلا رہے ہیں، چادریں بھی چڑھا رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ قبروں پر چادریں کیوں چڑھا رہے ہو؟ تاکہ قبر والا خوش ہو جائے۔ اس میں یہ عقیدہ پنہا ہے کہ قبر والا بار کے حوال جانتا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ فلاں بندہ آیا ہے، اس نے چادر چڑھا دی، دیا جلا دی، بار کے حوال کو جانتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ دیا کیوں جلا رہے ہو؟ اس کو خوش کرنے کے لیے۔ چادر کیوں چڑھا رہے ہو؟ اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کو خوش کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کر دے، ہماری پکاریں سن لے، دعائیں سن لے۔ مانا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والا حاجتیں پوری کرنے پر قادر۔ تو بہت سا شرک ان قبور سے نکلتا ہے، قبروں کے نظام سے نکلتا ہے۔ تبھی تو شریعت نے آغاز امر میں قبروں کی زیارت سے روک دیا، اور جب عقیدے مستحکم ہو گئے، صحابہ توحید سمجھ گئے، اللہ کی توحید پختہ ہو گئی، اب اجازت مل گئی، اب زیارت کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ حقیقت میں موت کو یاد کرنا، یہ بھی اس حدیث کا جوہر۔ موت کو بھی فراموش نہ کرو، کبھی نہ بھولو۔ پھر موت کو یاد رکھنے اور موت پر یقین ہونا، موت کا عقیدہ رکھنا، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی غمازی کرتا ہے، کیونکہ موت اللہ کے امر سے آتی، یہ اللہ کی قدرت۔ واللہ یحیی و یمیت، زندہ کرنا بھی اس کا کام، مارنا بھی اسی کا کام، کسی مخلوق کا کام نہیں۔ موت کا معاملہ جو غیب کی 5 چابیاں ہیں ان میں سے ایک موت ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں وہ مرے گا کہاں، رہتا ہے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اور یہ پتہ نہیں کہاں مرے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس بندے کی جگہ اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس کو کسی کام پہ بھیج دیتا ہے، اس علاقے میں اس کی حاجت اللہ کھڑی کر دیتا ہے، اپنی حاجت پوری کرنے جاتا ہے اور موت آ جاتی۔ تو موت کا معاملہ یہ غیب نہیں بلکہ غیب کی چابی ہے۔ چابی ہونے کا معنی کیا؟ 5 چیزیں غیب کی چابیاں، کیا معنی؟ ان کو چابی کیوں کہا گیا؟ مثلا موت غیب کی چابی، چابی اگر آپ کو دے دی جائے، آپ تالا کھولیں تبھی اندر جا سکیں گے، اندر کیا ہے، لیکن جب تالا بند ہے، چابی ہے ہی نہیں آپ کے پاس، جب چابی ہی نہیں ہے اندر کے حوال کیسے آپ جانیں گے؟ کتاب میرے سامنے پڑھی ہو، اس کا نام مجھے پتہ نہ ہو تو مجھے کیا معلوم اندر کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کیا معلوم؟
ٹائٹل معلوم ہی نہیں، تو اندر کا کیا علم ہوگا؟ جب چابی نہیں ہے تو چابی کے بعد کے امور میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ایک بندہ ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کیسی ہوگی، ٹھنڈی ہوگی، گرم ہوگی، جنت کا باغیچہ ہوگی، جہنم کا گڑھا ہوگی، قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کا حشر کیسا ہوگا، جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، ان امور کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ جو بڑے بڑے شعبدہ باز بیٹھے ہیں آپ کو بخشوانے کے لیے، خوشخبریاں دینے کے لیے، خوابیں بتا بتا کر آپ کو ورغلانے کے لیے، تمہارے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا؟ صرف موت ہی چابی ہے غیب کی، تو ما بعد الموت تم نے کیسے جان لیا؟ تو ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تم نے کیا کرنا ہے کوئی نہیں جانتا، تو پرسوں کا جان لو گے، ہفتے بعد کا جان لو گے، مہینے بعد کا جان لو گے، سال بعد کا جان لو گے، صدیوں کے بعد کا جان لو گے، قبر کا جان لو گے، قیامت کا جان لو گے، تم کل کا نہیں جانتے، یہ غیب کی چابی، تو کل کے بعد کا کیسے جان سکتے؟ موت بھی غیب کی کنجی، یہ معلوم نہیں اس کے بعد تمہارا کیا بنے گا، قبر تمہاری کیسی ہوگی، کہ فلاں بندے کی کیسی ہوگی، تمہیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ ان شعبدہ بازوں کے چکروں میں جا کر تم گمراہ ہوتے ہو۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأخذون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، ایمان والو خبردار، بہت سے مولوی تمہارے پاس آئیں گے، تم کو حق سے دور کریں گے اور تمہارا مال بھی کھائیں گے۔ اللہ کے بندے شرم کر لو، مال اگر کھا لیا تو حق تو بتا دو، نہیں حق اگر بتائیں گے تو حق میں مال کھانے کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں، حق مال کھاتا نہیں کھلاتا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ حق کی تربیت ہے، صحیح بتاؤ گے تو مال نہیں ملے گا، گمراہ کرو نہ حق کی طرف لے جاؤ، دنیا کے بھی ڈاکو بن جاؤ، دین کے بھی ڈاکو بن جاؤ۔ موت چابی غیب کی، اس کا علم کیسے کسی کو ہو سکتا ہے جب مفتاح ہی نہیں، چابی نہیں؟ تو اندر کیا ہے، آگے کے احوال کیا ہیں، کیسے جان سکتے ہیں؟ بارش چابی ہے، کسی کو پتہ نہیں، بارش کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا پیداوار ہوگی، کہیں سیلاب آئے گا، کہیں لوگ ڈوبیں گے، کہیں باغات ہرے بھرے ہوں گے، اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موت بھی چابی۔ موت کے بارے میں 3 حقیقتیں اپنے سامنے رکھو۔ ایک یہ کہ موت سب پر آنی، کسی کو موت سے مفر نہیں، کوئی بندہ موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں دوام اور بقا کا عقیدہ غلط ہے، وہ آئے اور فوت ہو چکے۔ سب سے قیمتی شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، آپ فوت نہیں ہوئے۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ کا سر میرے سینے پہ ٹکا ہوا تھا اور میں نے آپ کی سانس نکلتی محسوس کی، سکرات الموت آپ کے دیکھے۔ اب مجھے کوئی دکھ آتا ہے تو اپنے نبی کی وفات کا وقت یاد کر کے اس دکھ کو ہلکا کر لیتی۔ الا ان موت محمد لدلیل الا ان احد لیس للہ غالب، شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی موت اس بات کی دلیل ہے اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے، اللہ سب پر غالب۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی ہو تم بڑے مضبوط محلات بنا کر بیٹھ جاؤ، اندر موت آئے گی، دبوچ لیے جاؤ گے، کسی کو مفر نہیں، سب پر موت آنی۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم سب کی موت کا فیصلہ کر چکے، ہر بندے کی موت کا وقت لکھ چکے، اس وقت سے آگے نہ پیچھے، کسی کے لیے مفر نہیں۔ دوسری حقیقت موت اچانک آنا،
کسی انسان کے ماتھے پر اس کی موت کا وقت تحریر نہیں، اچانک آنا۔ موت قیامت صغریٰ ہے، من مات فقط قامت قیامت ہو۔ قیامت صغریٰ یا قیامت کبریٰ، اس کے وقت کا کسی کو علم نہیں۔ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی، کب مرے گا یہ معلوم نہیں، یہ غیب کی چابی، کسی کو اس کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سجھا دے، اس کی موت کا اس کو کوئی اشارہ دے دے، یہ استثنائی صورت ہے، استثنائی صورت ہے یہ۔ مگر عمومی قاعدہ یہ ہے کہ موت کے وقت سے کوئی بندہ آگاہ نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، صحیح بخاری کی حدیث، قیامت کب آئے گی؟ اس وقت اس اجتماع میں لوگ بیٹھے تھے، ایک بچہ بھی تھا، کہ یہ بچہ بڑھاپے کی موت مرے گا، اس وقت تک قیامت آ جائے گی۔ یہ بچہ جوان ہوگا پھر بوڑھا ہوگا، بوڑھا ہو کر مرے گا، اس وقت تک قیامت آ چکی ہوگی، قیامت آ جائے گی۔ اس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکے کہ قیامت تو آئی نہیں، صدیاں بیت چکی، نہیں، اشارہ قیامت صغریٰ کی طرف۔ جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں روئے ارضی پر، اس بچے کے بوڑھا ہونے تک سارے مر جائیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی، یہ قیامت صغریٰ۔ تو موت کو قیامت کہا گیا ہے، اچانک آئے گی، جس کا انتظام کرنا ضروری۔ اس لیے تیسری حقیقت جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری کوشش کیا ہو کہ موت آئے اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حالت میں۔ جب موت آئے یہ گردن جھکی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے رسول کے فرامین کے سامنے، یہ گردن جھکی ہو جب یہ موت آئے۔ اب اسے خود ہی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخر الا قائم، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ نہ گروں مگر قیام کے بعد، قیام کے ساتھ۔ اس کی بہت سی تفسیریں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، مگر ایک معنی یہ کہ گرنے سے مراد مرنا، زمین میں گروں، قبر میں گروں، الا قائما الا مسلما، قائم ہوں استقامت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، جس کی تیاری کرنا ضروری، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث المرء یبعث علی ما مات علیہ، انسان جو کام کرتے ہوئے مرے گا اسی کام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب حقیقت سامنے آ گئی کہ موت اچانک آئے گی تو پتہ نہیں اس وقت ہم کیا کام کر رہے ہوں، اسی کیفیت میں موت آ گئی وہی کام کرتے کرتے اٹھو گے، بلکہ اس کام میں قیامت تک شمار کیے جاؤ گے، قیامت تک شمار کیے جاؤ گے۔ میدان عرفات میں ایک صحابی احرام باندھے ہوئے سواری سے گر کر شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کفنوا فی ثوبہ، اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو، الگ سے کفن لانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تُخَمِّرْ رَأْسَهُ، اور اس کا سر نہ ڈھانپنا، یہ حاجی ہے، حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے۔ وَلَا تُحَنِّثُوا، خوشبو نہ لگانا، بحالت احرام خوشبو استعمال کرنا ناجائز۔ یہ قیامت تک حج میں لکھا جائے گا، وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اور قیامت کے دن آئے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے، جس کا کیا معنی ہوا؟ شہید کے بارے میں بھی آتا ہے یاتی شہید یوم القیامہ وَأُدَاجُهُ تَشْجُبُ الدَّمَنَ اللَّوْنُ لون الدم والریح ریح المسک، شہید قیامت کے دن آئے گا اور اس کی شاہ کٹی ہوگی، جو کام کرتے ہوئے دنیا سے گیا، جان پیش کر دی، گلا کٹوا دیا، شاہ کٹی ہوگی، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں گے، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ تو جو کام کرتے ہوئے مرو گے وہ کام کرتے ہوئے اٹھو گے۔ جب موت اچانک آنا ہے، اس میں کیا درس ہے، کیا پیغام ہے
کہ ہر وقت اپنی زندگی کو استقامت پر، توحید پر، اللہ کے دین پر، اسلام پر اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر قائم رکھو۔ موت کبھی بھی آ سکتی۔ پرسوں ہم نے ایک نوجوان کو دفن کیا، ہمارا رشتہ دار، بالکل ٹھیک بھلا چنگا، اور چند ساعات کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ 25 سے 30 سال اس کی عمر، جوان پر بھی آ سکتی، بچے پر بھی۔ ہم سمجھتے کہ بوڑھا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا، ٹانکیں اس کی قبر میں، 80 90 100 سال کے بوڑھے موجود ہیں اور 20 سال کے نوجوان دفن ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ حدیث درس دیتی ہے ایک دوام استقامت کا، دوام توفیق کا۔ پتہ نہیں یہ موت کب اپنے پنجے کاٹ دے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت، دنیا 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 دنیا، اس ہوس نے تم کو تباہ کر دیا۔ ایک فیکٹری، اب دوسری لگاؤ، دوسری لگ گئی، تیسری لگاؤ۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما الثالث، ابن آدم کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں، اس پر شکر نہیں کرے گا، تیسری وادی کی کوشش شروع کر دے گا۔ موت یاد ہی نہیں۔ بھلا یملأ جوفہ من آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ اچانک موت آ گئی۔ اب جو سونے کی طلب تھی وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو ورثاء بانٹ رہے ہیں، اور تم اس کا حساب دے رہے ہو۔ سونا کہاں سے آیا تھا؟ تم حساب دے رہے ہو، اور ورثاء اس کو تقسیم کر، اس پر عیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا، ما حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کیسے بتاؤں، تفصیل سے یا اختصار سے؟ عرض کے اختصار سے۔ کہا کہ دنیا حرامها عذاب وحلالها حساب، حرام طریقے سے کماؤ گے عذاب ہے، حلال طریقے سے کماؤ گے حساب، حساب دینا پڑے گا۔ جتنا زیادہ کماؤ گے اتنا حساب طویل ہوگا۔ حلال کا حساب دینا، حرام کا عذاب جھیلنا، یہ حقیقت ہے دنیا۔ نہیں، جب یہ نقطہ معلوم ہے کہ موت نہیں اچانک آنا ہے، تو اس کا درس دائمی استقامت کا۔ بندہ گناہ نہ کرے، گناہ اگر سامنے آ جائے یہ سوچ کر بعد آ جائے کہ موت نہ آ جائے۔ اس حال میں موت آ گئی، پکڑا جاؤں گا، پھر کوئی چھٹکارا نہیں۔ پھر دنیا قیامت کے یہ تماشے دیکھے گی، یہ بندہ دیکھو کیا اس کی شہرت تھی اور کیا کرتے کرتے مر گیا۔ یہ 3 حقیقتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم کو ملک الموت پکڑے گا اور تمہیں موت دے گا، روح قبض کرے گا، روح قبض کر کے چھوڑ نہیں دے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مانا دنیا میں بھی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے پابند۔ الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ تو قید خانہ ہو گیا، اب موت آ گئی، جان چھوٹ جائے گی نہیں۔ ثم الی ربکم ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، پروردگار کی طرف، جان نہیں چھوٹے گی، بس تیاری کی ضرورت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت ایک حدیث ذکر کی، براء بن عازب رضی اللہ عنہ، اور براء بن عازب وہ صحابی ہیں جن نے بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں روایت کی، جن میں موت کا ذکر، قبر کا نظام، آخرت کا حساب، طویل حدیث۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے، ان ملک الموت یأتی عند رأس المیت، ملک الموت بندے کے سر کے پاس آ جاتا ہے، بندے کو علم نہیں، بندہ کھانا کھا رہا ہے، بندہ چل کر اپنے آفس جا رہا ہے، بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، ملک الموت یہاں پہنچ چکا ہے، اس کو علم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا ہے، اسے علم نہیں، کوئی شعور نہیں۔
ملک الموت پہنچ چکے، سر کے پاس موجود ہے۔ کب؟ قرب موت، اس کی موت جب قریب آ گئی، اور ملک الموت جب وقت آ گیا اللہ کا لکھا ہوا تو روح کو حکم دیتا ہے اخرجی ایت الروح الطیبہ، اے پاکیزہ اور عمدہ روح، نکل جا، اس جسم سے نکل جا۔ روح کو روح طیبہ کہا، عمدہ۔ یہ عمدہ روح کیا ہے؟ یہ عمدہ روح وہی ہے جو اس فطرت پر قائم تھی جس فطرت پر اس نے عالم ارواح میں اللہ کے سامنے گواہی دی کہ تو اکیلا رب ہے میرا۔ قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ صرف تو ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آئی یہ روح، یہ عہد بھول گئی۔ اللہ نے انبیاء بھیجے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے، بہت سے لوگ اس عہد کو یاد کر گئے، اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے علائق ان کو روک، باپ دادا قوم برادری ان کی وہ فرمانبرداری کر گئے۔ تو یہ روح طیبہ اس عہد پر قائم ہے جو عالم ارواح میں دیا تھا، توحید خالص پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔ یہ سارا اس عہد کا حصہ ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں ربوبیت کے سارے معنی، تمہارا مشکل کشا نہیں ہوں، حاجت روا نہیں ہوں، تمہارا معبود نہیں ہوں، تمہارا داتا نہیں، دستگیر نہیں، تمہارا بگڑی بنانے والا نہیں، تمہارا غوث نہیں، تمہاری دستگیری کرنے والا نہیں۔ سارے معنی ربوبیت کے موجود ہیں۔ ان معنی کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان دیا، دنیا میں تم بھول گئے۔ اللہ نے یاد دلایا انبیاء بھیج کر، تم نے ان تعلیمات کی پرواہ نہیں کی۔ بہت کم لوگ۔ آج وہ بندہ، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرجی ایت الروح الطیبہ، عمدہ روح، پاکیزہ روح، اللہ کی توحید پر قائم رہنے والی روح، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والی روح، نکل جا اس جسم سے۔ کانت بجسد طیب، یہ عمدہ روح بڑے پاکیزہ عمدہ جسم میں تھی۔ جسم بھی عمدہ تھا، روح بھی عمدہ تھی، جسم بھی پاکیزہ اور روح بھی پاکیزہ۔ اساس کیا ہے؟ اساس وہ عقیدہ جو عہد لے کر دنیا میں ہے، ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ، اس فطرت اسلام کو لے کر آئے، فطرت توحید کو لے کر آئے۔ فابواہ ینصرانہ ویمجسانہ ویہودانہ، پھر ماحول آ گیا، ماحول میں کی رو میں بہ گئے، خاندان آ گئے، برادریاں آ گئی، باپ دادا آ گئے، ان کی تم نے پیروی شروع کر دی۔ وہ توحید خالص کہاں گیا؟ دین خالص کہاں گیا؟ تھوڑے بندے اس فطرت سلیمہ پر قائم۔ آج فرشتے ان سے مخاطب، اخرجی ایت الروح الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکلا۔ کانت جسد طیب، یہ پاکیزہ روح بڑے پاکیزہ جسم کے اندر تھی، نکل کر کہاں جانا؟ اخرجی الی روح و ریحان رب غیر غضبان، نکلا خوشبوؤں کے جہان میں، پھلوں اور پھولوں کے جہان میں، باغات کے جہان میں، یعنی جنت۔ خوشبوئیں مہک رہی ہیں، پھل ہیں، رزق ہے، پھول ہیں، بے تحاشا نعمتیں، حسن اور پاکیزگی۔ جس پاکیزگی پر دنیا میں قائم رہا، یہ توحید پاکیزہ، تیرا جسم پاکیزہ، تو تیرا ٹھکانہ بھی پاکیزہ۔ نکل جا ایسے رب کی طرف جو غیر غضبان ہے، تجھ سے ناراض نہیں، تیرا رب تجھ سے راضی۔ برا بن عازمی کے ایک حدیث، اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے جنت کا کفن دے کر اور جنت کی خوشبوئیں دے کر، اور ان 2 فرشتوں کے ساتھ بے تحاشا فرشتوں کی جماعت کہ جاؤ میرے بندے کا اکرام کرو اور سارے مل کر میرے بندے کی روح لے کر آؤ، اچھے عمل پر، اچھے عقیدے پر۔ اس حدیث کے تقاضوں پر غور کیجیے۔ اذا رب غیر غضبان، اپنے رب کی طرف جا جو تجھ سے ناراض نہیں، تجھ سے خوش ہے، راضی ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس کی رضا، اس کی رحمت اور اس کی محبت کی بنیاد ہے۔
تو ایسے رب کی طرف چلی جا، غیر غضبان جو تجھ سے ناراض نہیں. فتخرج روحه کما تسیل القطرة من فم السقاء، اس کی روح نکلے گی اتنے آرام کے ساتھ جیسے قطرہ مشکیزے کے منہ سے نکلتا ٹپکتا. مشکیزے کا منہ کھول دو، قطرہ گرے گا بڑی آسانی کے ساتھ. اب غور کرو یہاں کیا نقطہ ہے، اللہ کے نبی کیا سمجھا رہے ہیں کہ اس کی روح جو ہے سکڑ کر ایک قطرہ بن جائے گی تاکہ نکلنا آسان ہو. گمراہ انسان کی روح اس طرح نہیں نکلے گی، اس کی روح پورے جسم میں پھیل جائے گی اور یوں اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا جیسے کانٹوں پر گیلا کپڑا ہو. وہ جب نکلے گا، نکل چکے گا، پوری طرح پھٹ چکا ہوگا. تنتشر روح، اس کی روح جسم میں پھیل جائے گی. ایک متقی انسان، پرہیزگار انسان، نیکوکار انسان، صاحب عقیدہ انسان، اس کی روح نکلے گی قطرے کی مانند. ان روح ایک قطرہ بن گئی بڑی آسانی سے، جیسے مشکیزے کے منہ سے قطرہ گرتا ہے اس طرح اس کے جسم سے ایک قطرے کی مانند روح نکلے گی. اور دوسرا انسان، فرشتے کھڑے ہیں، اسے معلوم نہیں کیا ہونے والا، ان قریب کیا ہونے والا. خوشخبریاں ہو رہی ہیں یا اللہ معاف کرے گناہ ہو رہا ہے. جب امر آ گیا، وقت آ گیا، فرشتہ کیا بولتے؟ اخرجی ایت روح الخبیثہ، اے خبیث روح، گندی روح، نکلا باہر. کانت فی الجسد الخبیث، جو گندے جسم میں تھی، جسم بھی گندا، روح بھی گندی. گناہوں کی آلودگی، گناہوں کی گندگی، عقیدے کی گندگی، اعمال کی گندگی. ظاہر تم بڑے سوٹڈ پھوٹڈ پھر رہے ہو، خوشبوؤں سے معطر پھر رہے ہو، گندے جسم ہے، گندی روح ہے، عقیدے کی نجاست ہے، اعمال کا فساد اور بگاڑ ہے. نکل آئے روح خبیث، روح خبیث، روح خبیث روح ہے نا. جب اس عہد و پیمان کو بھول گئی، اللہ سے کیا عہد کر کے، بلا شہدنا، ہم تیری توحید کی گواہی دیتے، اس گواہی پر قائم رہیں گے. عہد کو تم بھول گئے. اللہ نے یاد دہانی کرائی انبیاء کی بعثت کے ذریعے، انزال کتب کے ذریعے، ارسال رسول کے ذریعے، تم نے قبول نہیں کیا. اب روح بھی خبیث ہے، جسم بھی خبیث. اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلا اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف. اب تو نے ہمیشہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن. پھر کیا عذاب کی کیفیت ہوگی، کتنی مار پڑے گی، کتنے جوتے برسیں گے. اور فتفترق روح فی جسدہ، اس کی روح جسم میں پھیل جائے گی، اجزاء بن کر جسم میں پھیل جائے گی تاکہ اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو. نبی علیہ السلام نے مثال دی، ینتزع منہ کما ینتزع السفود من الصوف المبلول. روح کیسے نکلے گی؟ جیسے ایک لوہا ہو، یہ سفود لوہا جس میں بہت سی جو کڑیاں ہوں نوکدار، بہت سے ٹکڑے ہوں نوکدار، پھیلے ہوں اس کے سر پہ، اور اس پر تر گیلی جو روئی ہے وہ ڈال دو اچھی طرح بچھا کر. اب وہ روئی اس ایک ایک کونے میں، ایک ایک نوک میں پیوست ہو چکی. اب اس کو کھینچ کے نکالو، کیسے نکلے گی؟ یہ روح پھیل چکی اور جسم سے اس کو کھینچ کے نکالا جائے گا. کیا عالم ہوگا اذیت کا، اور کیا تکلیف ہوگی، اور کیا اس کا انجام ہوگا. ہر انسان کا انجام یہاں بیان ہو گیا. فرشتوں کی دو اقسام، دو طرح سے ان کا استقبال. تو اس کا تقاضا کیا ہے پھر؟ تقاضا یہی ہے کہ ہم اس وقت کو فراموش نہ کریں، بھولیں نہ. اس پر بہت سے نصوص ہم نے عرض کر دیے، ہمیشہ اس کی یاد دہانی رہے. تو آج ہم نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کی، باقی انشاءاللہ یہ موت کا وقت ہے. اچھی موت کی ترغیب اور اچھی موت کے لیے کیا قواعد ہیں، کیا ضوابط ہیں، اس میں کچھ حوالے بھی ہم دیں گے. صالحین کی موت کس طرح آئی، کن حالات میں آئی، اور ہمیں بھی اسے ایک نمونے کے طور پہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی انہی قواعد پر ہمیں بسر کرنی چاہیے.
انجام ہر ایک کا موجود ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں۔ اللہ کی ذات باقی اور قائم رہنے والی، باقی سب کے لیے فنا ہے، اور فنا عدم نہیں ہے، ایک جہاں سے اگلے جہاں کی طرف انتقال ہے، اور وہ جہاں بھی ہمیشہ کا نہیں ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ اس پر انشاءاللہ وقت پر باتیں ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرما دے، اچھی موت عطا فرما دے، اور جو اچھی موت کے ضوابط اور قواعد ہیں، اللہ کے نبی بری موت سے پناہ مانگا کرتے، میتۃ السوء سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور میتۃ السوء سے بچنے کے آپ نے قواعد بھی دیے، عمل بھی دیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم ان قواعد کو اپنائیں، سمجھیں، تاکہ انجام اچھا ہو۔ یہ جہان عارضی ہے، چند سالوں پر محیط ہے، وہ جہاں دائمی ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو وہ لوگ یقیناً احمق ہیں جو عارضی جہاں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کا جہاں اس کو فراموش کر چکے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیے اس عارضی جہاں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ من اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ کرنے والے بن جائیں، نہ کہ دنیا کا، اور اللہ ہم کو سچا عقیدہ عطا فرما دے اور وہ قواعد و ضوابط دے دے جو یقیناً آخرت کی نجات پر اور کامیابی پر منتج ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔